بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات: میاں صاحب کی علالت اور اس میں بہتری، صحت میں بہتری، آزادی اپ ڈیٹ، اور ایک نظم چھوٹی سی عمر خضر جس کا نام ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب۔ آپ جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ظاہر ہے وہ پلیٹلیٹس کے سڈن ڈاؤن فال اور اس سے ریلیونٹ ایشوز بڑا ایکسپلوسیو سا معاملہ ہو گیا۔ اب جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ 3 میگا یونٹس پلیٹلیٹس کے جو ہیں وہ انجیکٹ کیے گئے اور ان کی حالت جو ہے وہ فار بیٹر ہے، اور شہباز شریف نے اس سڈن ڈیٹیریوریشن جو ہیلتھ کی ہوئی ہے اس پر انکوائری کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حسین نواز نے ایک ٹویٹ کے ذریعے زہر کے امکانات کو بھی یعنی منظر عام پر وہ بھی لائے تھے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اس شک کا اظہار کیا تھا۔ تو بہرحال یہ بات تقریباً بالکل کلیئر ہے کہ نیب اتھارٹیز اور حکومتی جو ادارے ہیں وہ میاں صاحب کو ان کے اپنے معالج اور مختلف جو یعنی میڈیکل کے حوالے سے جو ایک ایکسیس ہونی چاہیے، جتنی فریکوینٹ ہونی چاہیے اور جتنی یعنی بہتر ہونی چاہیے ٹائم کے حساب سے، وہ دیتے نہیں ہیں۔ وہ لیت و لال سے کام لیتے ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، اور یہ پرفیکٹلی ان لائن ود دا پرپز آف اریسٹ ہے۔ یعنی میاں صاحب کو کسی اور جرم میں گرفتار نہیں کیا گیا، وہ تو سب ٹوپی ڈرامے ہیں۔ اصل ان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی حق خود ارادیت کی حمایت اور اس کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے عوام 20 کروڑ جو ہیں ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹوں سے جس کو چاہیں وہ اپنا حکومت کے لیے نمائندہ منتخب کریں، کسی جی ایچ کیو شریف کے تعویذ کی ضرورت نہ پڑے۔ اصل جرم یہ ہے، باقی سب اس کی کورولریز ہیں، باقی سب اس کی تفسیریں ہیں۔ جو یہ جرم سرزد کرتا ہے اس کے ذمہ کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے، اس کی جیب سے ایٹم بم برآمد ہو سکتا ہے، اس کے ذمہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے چاند کی چوری کی ہے، تم نے سورج چرا لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیونکہ ان کی پرپز میاں صاحب کے ریزالو کو توڑنا اور ڈیلیوٹ کرنا ہے اور یہ میسج بھیجنا ہے وہ لوگ جن میں یہ جذبات ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی میں عوام کو فیصلہ کن اور قول فیصل حاصل ہونا چاہیے۔ وہ جو جی ایچ کیو کی اتھارٹیز ہیں، یعنی سیدھے لفظوں میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ادارے ہیں جی، جو اس وقت جن کے نمائندہ باجوہ صاحب ہیں، باجوہ جات جو ٹیریٹری ہے نا ناروال سیالکوٹ کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے وہاں باجوے بہت ہیں، اس لیے آپ کو ایک سے زیادہ باجوے آج کل نظر آتے ہیں 5th جنریشن وار کرتے ہوئے۔ تو بہرحال وہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام سر اٹھا کے جئیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سر جھکا کے جیو ہیں جی۔ تو میاں صاحب جو ہیں ان کا اصرار ہے اور ضد ہے کہ پاکستان کے عوام کو سر اٹھانا چاہیے، لہذا اس جرم سے باقی سارے جرم نکلتے ہیں۔ یہی سمجھ لیں کہ تمام جرائم کا باپ بھی یہی ہے جذبہ اور ماں بھی یہی ہے، یہی مسائل ہے، یہی جرائم ہے میاں صاحب کے لیے۔ تو لہذا وہ ظاہر ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کی بیٹی کو تنگ کرتے ہیں، میڈیکل ایکسیس نہیں دیتے، ان کے فزیشین سے ملنے نہیں دیتے، بعض اوقات ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ آپ امیجن کر لیں کہ پاکستان کا نام نہاد وزیر اعظم جب 14,000 کلومیٹر دور جاتا ہے تو وہاں بھی یہی بات کرتا ہے کہ میں جا کر پنکھا بند کروا دوں گا، میں بلب بند کروا دوں گا، میں میاں صاحب کے سیل کا جو ہے نا ایئر کنڈیشنر بند کروا دوں گا۔ یعنی اس قسم کا گھٹیا پن جو ہے وہ ان سے یعنی کوئی سیکھے جی، کہ دیکھیں یہی جو خان صاحب ہیں اسی خاندان سے اپروو کرائی شوکت خانم نام کے ہسپیٹل کی زمین، کروڑوں روپے کا چندہ بھی لیا، انہی سے افتتاح کروایا، آج بھی سب کچھ موجود ہے۔
انہی کی تعریف میں تقاریر کی کہ انہوں نے بہت محنت، یعنی مجھے چندہ بھی دیا ہے، زمین بھی دی ہے، ہر قسم کا تعاون دیا ہے۔ میاں صاحب یہ جب پچھلے الیکشن میں گر گیا اور زخمی وغیرہ ہوا تو میاں صاحب جو ہیں وہ ایک اخلاقی نقطہ نظر سے، ظاہر ہے ایک سیاستدان ہونے کے والے سے چاہیے کہ جو بھی اس لیول کا سیاستدان یا ایون لیسر لیول کا ہو اس کے پاس جائیں اس ٹائپ کی صورتحال میں، تو وہ بیمار پرسی کے لیے گئے اور حضرت صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے گھر تک سڑک ہی بنوا دیں۔ یعنی جو کسی شخص کی کمینگی جو ہے وہ ان باتوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ کتنا گھٹیا آدمی ہے۔ اور جب کلثوم نواز شریف فوت ہوئیں اور اس سے فوتگی سے پہلے ظاہر کئی مہینے بیمار رہیں، اور یہ ہر وقت اسی قسم کی نانسنس قسم کی باتیں کہ یہ ڈرامہ ہے اور وہ ہے، اور اس ویسے کمینہ ایک پکی نیچر کا ہے، یعنی وہ کچا کمینہ نہیں ہے جی۔ آج تک اس نے نہ بیمار پرسی کی اس دوران علالت کے دوران، اور نہ ہی آج تک اس نے یعنی جو اپنا فوتگی پر جا کر چلو ایک رسم ہے وہ نبھاتے ہیں، اس قسم کا تعزیت وغیرہ کا بھی اس نے کبھی نہیں سوچا۔ اور اس قسم کے جب حکومتیں ہوں اور دوسری طرف باجوہ ٹائپ کا شخص ہو اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ، تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نواز نے یا شہباز شریف نے انکوائری کا مطالبہ کیا، اور ہونا چاہیے کہ یہ جو کرندے ہوتے ہیں نا سرکاری، یہ تو بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ ہیں جی۔ جو اوپر ہوتا ہے اس کے مطابق رنگ بھی ان کا اسی مطابق ہو جاتے ہیں، ان پر وہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں جی، یہ بے رنگ اور بے ذائقہ اور بے بو لوگ ہیں، یہ روبوٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، اس روبوٹکس میں ایک صرف ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ ذاتی مفاد بھی دیکھتے ہیں کہ جب گنگا بہہ رہی ہو تو اس میں خود بھی اشنان فرما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالعموم، یعنی میں سب کا نہیں کہتا، اب ظاہر ہے وہ کچھ گنجائش رکھنی پڑتی ہے نا، اپنے جاننے والے دوست یار بھی ہوتے ہیں جی، تو سب نہیں، لیکن زیادہ تر ایک روبوٹک ایٹیچیوڈ اور یعنی ان ہیومن ٹائپ لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں اس قسم کے جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس ان کی زندگی میں ایک ہی ہے کہ ہمیں پوسٹنگ اچھی مل جائے یا مل جائے کم از کم، اور میری ترقی ہو جائے۔ اس سے آگے کوئی اول العزمی یا اس قسم کی چیز یا ضمیر نام کی یا اخلاق نام کی قطعاً کوئی نہیں ہوتی زیادہ تر لوگوں میں جی، ایکسیپشنز آر دیئر۔ تو اس لیے وہ جو ان کے ساتھ تھوڑا انڈر گراؤنڈ یا انڈر کور نرم رویہ رکھتے ہوں گے، وہ بھی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کے حساب سے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کل حالات بدل سکتے ہیں۔ اور جو نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں چلو یار کل کس نے دیکھا ہے ہاں جی، مزہ لئیے آج تو۔ اس قسم کی مینٹلٹی ہوتی ہے، لہذا واقعتاً انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ اس قسم کی جو ہے، کیونکہ پہلے ٹریڈیشن ہے نا پاکستان میں، اسی اسٹیبلشمنٹ یا ان کے آباء و اجداد اسٹیبلشمنٹ، وہ آباء و اجداد ہی ہوئے نا کہ ان اداروں کے سکسیسر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی فوتگی کے ارد گرد بھی مشکوک حالات ہیں، اور قائد ملت لیاقت علی خان کو تو بالکل سرعام شہید کیا گیا۔ اسی طرح بعد میں وزراء اعظم اس وقت یعنی ان پاور یا آؤٹ آف پاور، وہ ان کے جو حالات بنے، مارا گیا یا پھانسیاں دی گئیں یا قتل کیے گئے یا ملک بدر کیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے اس علق کے لوگوں سے توقع خیر کی کرنا عبث ہے۔ اس لیے ہم لاہور والوں کو سلوٹ کرتے ہیں کہ سپونٹینیوس ریئیکشن شو کیا، اور نیب والوں کو ایک سائیکولوجیکل اور فزیکل پریشر محسوس ہوا، تو پھر انہوں نے شہباز شریف سے کنٹیکٹ کیا اور میاں صاحب کے حالات نسبتاً بہتر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اور سارے دوست ذرا دعا کرتے ہیں جو بھی خیر خواہ ہیں یا باضمیر لوگ ہیں، بے شک مخالف بھی ہو نا، ہو ذرا اعلیٰ ظرف کا جی، تو اس سے یعنی کچھ نہ کچھ اس قسم کے جذبات رکھنے چاہیے۔ اب آتے ہیں جی آزادی مارچ۔ آزادی مارچ کا اپڈیٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی بھی کچھ پتے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ریزنز سامنے وہ لے کر نہیں آئے،
یعنی اب بھی یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ کس دن وہاں پر دھرنا ہوگا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کنفیوژن رکھیں۔ اب دیکھیں نا، حکومت نے یعنی آزادی مارچ والوں نے جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے بھی بہت تیاریاں کی ہیں، اور حکومت نے بھی بہت کی ہیں۔ حکومت کے پاس ظاہر ہے ایک زیادہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے، ایک اسٹیٹ کا پورا نظام ہے، اور ان کے بقول سارے ایک ہی پیج پر بھی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ بھی اسی پیج پر ہو، وہ جی ایچ کیو شریف کے سجادہ نشین بھی اسی پیج پر بیٹھے ہوں، اور اسی پیج پر وہ مالشیا بھی ہو جو بنی گالہ میں رہتا ہے، تو وہ کتنا فارمیڈیبل الائنس ہے، یعنی کتنا خوفناک ہے وہ معاملہ ان کی مزاحمت کرنا۔ تو پھر بھی جو دل گردہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی مزاحمت کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف یا ان کے رفقا، یا باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے یعنی اچکزئی صاحب ہیں، حاصل بزنجو صاحب ہیں، اسفندیار ولی ہیں، باقی اویس نورانی ہیں، یعنی جتنے بھی ہیں جو حق بات کہنے کی جرت رکھتے ہیں، تو ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کے حق خود اختیاری کا مسئلہ ہے۔ بہرحال مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ 27 اکتوبر کو، اور ان کی باقی پارٹی نے، کہ 27 اکتوبر کو کشمیر کے ساتھ یکجہتی والا معاملہ ہوگا، ڈیمونسٹریشنز ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ون آف دا آپشنز یہ بھی ہے کہ ریزگنیشنز جو ہیں، یعنی این میس ریزگنیشنز کے ساری اپوزیشن جو ہے وہ استعفے دے دے اسمبلیوں سے، تو یہ بھی کسی سٹیج پر سوچا جا سکتا ہے، یہ بھی زیر غور ہے۔ اور جب یعنی ایک پریشر اور مومنٹم کریٹ ہوا، اور اس میں ایک الٹیمیٹ جو چوٹ ہے وہ یہ بھی ڈالنا یقیناً مناسب ہے۔ باقی اسلام آباد میں جو لوکل لیڈرز ہیں اپوزیشن کے، یعنی جمعیت علماء اسلام، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے بھی یہی بات طے کی، جس میں یعنی ان کے لوکل لیڈر سمجھ لیں کہ مولانا عبد المجید ہزاروی ہیں جو یو آئی ایف کے، اور طارق فضل چودھری ہیں نون لیگ کے، اور سبت حسن بخاری ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی یہی یعنی سینٹرل جو ایک ڈائریکشن ہے اس کے حساب سے کہ 27 اکتوبر کو وہاں پر دھرنا نہیں ہوگا، بلکہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ہوگا، اور شو آف فورس ہوگا۔ اور وہ شو آف فورس بقول مولانا کے اور باقی ان کے پارٹی کے جو مختلف سپوکس پرسنز ہیں یا ان کے میڈیا کمپین کو مینج کرتے ہیں، انہوں نے جو امپریشن کریٹ یہی کیا ہوا ہے کہ مختلف شہروں میں پورے ملک میں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں گے معاملات، اور وہاں جہاں پر بھی کوئی ہوگا وہ گویا ڈیمونسٹریٹ کرے گا فار دی کاز آف کشمیریز۔ تو اس کے بعد پھر باقی جو آزادی مارچ ہے وہ شروع ہوگا، اور جس کا کلائمیکس جو ہے وہ 31 اکتوبر یا موسٹ پروبیبلی 1 نومبر وغیرہ کو ہوگا۔ اب ساری مین شاہراہیں جو صوبوں کے کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہیں، یا خاص طور سے فیڈریشن کو کنیکٹ کرتی ہیں پنجاب سے یا پختونخوا سے، جیسے خیرپور والا اٹک کا وہ برج ہے دریائے سندھ پر، اور اسی طرح وہ جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو یا ڈی چوک ہے، وہاں پر کنٹینرز جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں مختلف پوائنٹس پر ریڈی ہیں کہ اینی ٹائم دے کین بی مووڈ ان، جس طرح وہ کہتے ہیں ٹینک، وہ گویا ٹینک ہیں کہ جب حکومت چاہے گی سڑکوں کو بلاک کر دیں گے۔ تو وہ یعنی جو وہ چاہتے ہیں پیرالائز حکومت ہو جائے بالفرض۔ اگر اپوزیشن والوں کا یہ نقطہ نظر دیکھا جائے تو اگر پیرالائز کرنا ان کا مقصد ہے تو وہ پیرالائز ہونے کے لیے خود تیار ہے جی۔ تو وہ بھی انڈائریکٹلی گویا آزادی مارچ کے حق میں ہوئے، ہم یہی کہیں گے نا طوفان نتابہ کے لیے، کہ حکومت بھی اپنی تئیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ آزادی مارچ کامیاب ہو۔ بہرحال یعنی جنگ و جدل جاری ہے سوشل میڈیا پر، باقی روایتی میڈیا پر، اور ہر طرف سے مشقیں جو ہیں وہ جاری ہیں، یعنی انڈر ہینڈ گیمز بھی ہو رہی ہے۔ وہ جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے انہوں نے بھی رابطے کیے ہیں اپوزیشن سے، اب کہتے ہیں انڈیویجولی کریں گے، اور مین وائل جو اپوزیشن کی مین ڈیمانڈ ہے کہ وہ مالشیا جو ہے اس کا استعفیٰ وہ چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ انہوں نے ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ریجیکٹ ہونا تھا۔ وہ جب تک دیکھیں نا کوئی
بازو مروڑ نہ لے، کون دیتا ہے استعفیٰ؟ ہے جی، خاص طور پر جب سارے ایک پیج پر ہیں، لیکن یہ پیج کے نچلی سطح پر ہی ہے جن سے استعفیٰ لینا یہ پیج سے نچلی سطح پر ہیں۔ تو مولانا نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اداروں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اداروں سے جنگ نہیں ہے، بلکہ اداروں کے بغل بچوں سے جنگ ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف مارچ ہے، اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ اب ظاہر اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ بٹھا کر ہم اپنی طاقت کو ضائع نہیں کریں گے، زنگ نہیں لگنے دیں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ سارے پتے دکھانا ظاہر مناسب نہیں ہے کہ کس دن دھرنا ہوگا، کب شروع ہوگا، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اس میں تھوڑا الجھن اور ابہام رہنا ضروری ہے۔ یہ ٹیکٹیکل پرپزز ہیں، اس سے ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں سو فار مولانا جو ہے ایک زبردست وریئر کی حیثیت سے ابھرے ہیں، اور ظاہر ہے میاں صاحب تو پھر بیماری سے اور حراست سے اور جیل سے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے انہوں نے بالکل ان جتھوں کو، یہ جو جی ایچ کیو کے ٹھگز ہیں اور ان کے جو پروردہ ہیں، ان کو خوب للکارا ہے۔ اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی ذاتی جنگ نہیں ہے۔ مجھ سے ووٹ تب کوئی پوچھے گا جب اس ووٹ کی کوئی قدر ہوگی، جب کہ یہ شخص سمجھے گا کہ میں نے ایم این اے تو بننا ہے کرنل صاحب کی مہربانی سے، تو مجھ سے وہ پوچھے گا ووٹ بھلا۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ ووٹ یعنی کسی نے اگر ایم این اے، ایم پی، سینیٹر وغیرہ بننا ہے تو وہ عوام سے بات کرے، نہ کہ کرنل صاحب کے جا کے بوٹ مانجنے شروع کر دے، کسی میجر جنرل کے یا جنرل کے بوٹ مانجے۔ اگر ان کے بوٹ مانجنے ہیں تو پھر عوام کہاں ہے؟ پھر آزادی ہم نے کہاں سے لی تھی؟ اور کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو حق خود اختیاری دلوانا ہے ہم نے، تو وہ کیا ہے؟ جب پاکستان کی عوام کو حق خود اختیاری تم نہیں دیتے تو کیا کشمیری وہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو کیا وہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکیں؟ یعنی ان کی بھی قربانیاں کیا ضائع نہ جائیں گی؟ تو بہرحال اب ہم وہ عمر خضر کے حوالے سے جو نظم ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظم میاں صاحب کو ذہن میں رکھ کے لکھی گئی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جناب کہ خدا عمر خضر عطا کرے۔ یہ اس کا عنوان ہے کہ خیریت کی تیری ہمیں ضرورت ہے، خیریت کی تیری ہمیں ضرورت ہے، ظلم سے مزاحمت کی تو صورت ہے۔ خیریت کی تیری ہمیں ضرورت ہے، ظلم سے مزاحمت کی تو صورت ہے۔ یعنی ظلم سے جو ایک اسٹریٹجک ڈیفائنس ہے نا ان ٹھگوں کے خلاف، اس کی علامت ہے میاں صاحب۔ یہ جو پروسیس مزاحمت کا ہے، میاں نواز شریف نے اس کو ایک پراپر ڈائریکشن دی ہے اور اس کو ریجوینیٹ کیا ہے، ریزیریکٹ کیا ہے، جبکہ مولانا صاحب کی مہربانی یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے بالکل کلیئر مائنڈڈ ہے۔ تو خیریت کی تیری ہمیں ضرورت ہے، ظلم سے مزاحمت کی تو صورت ہے، اور تو جو حق خلق خدا کی بات کرتا ہے، تو جو حق خلق خدا کی بات کرتا ہے، منہ زوروں کو اسی لیے کدورت ہے۔ تو جو حق خلق خدا کی بات کرتا ہے، منہ زوروں کو اسی لیے کدورت ہے۔ اور یہ وطن فروش دوامیں جبر چاہتے ہیں، یہ وطن فروش دوامیں جبر چاہتے ہیں، تو ہم وطنوں کے خوابوں کی مورت ہے۔ یہ وطن فروش دوامیں جبر چاہتے ہیں، تو ہم وطنوں کے خوابوں کی مورت ہے۔ تجھ سے بغض و کینہ وہ رکھتا ہے، تجھ سے بغض و کینہ وہ رکھتا ہے، جو اپنے خیالوں میں بدصورت ہے۔ یعنی جس کے آئیڈیلز بھی خراب ہیں نا، وہ ظاہر کدورت ہی رکھے گا کہ اس ڈیمانڈ کے خلاف، ورنہ کوئی سین پرسن جو انسانی عظمت اور وقار پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات کی کیسے مخالفت کر سکتا ہے کہ پاکستان میں 20 کروڑ لوگوں کی مرضی کے بغیر کوئی حکومت بنے، یا وہ بوٹوں کو مانجنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ اس پریمس کو بھلا کوئی سپورٹ کر سکتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ ذہنی طور پر بدصورت آدمی ہے۔ تو یہ وطن فروش دوامیں جبر چاہتے ہیں، تو ہم وطنوں کے خوابوں کی مورت ہے۔ تجھ سے بغض و کینہ وہ رکھتا ہے، جو اپنے خیالوں میں بدصورت ہے۔ اور خدا تجھے عمر خضر عطا کرے،
خدا تجھے عمر خضر عطا کرے، مثال پرچم پاک تو خوبصورت ہے. یعنی جس طرح ہمارا سبز لالی پرچم خوبصورت ہے، گویا اسی قسم کا جمال جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے. تو خیریت کی تیری ہمیں ضرورت ہے، خیریت کی تیری ہمیں ضرورت ہے، ظلم سے مزاحمت کی تو صورت ہے. تو جو حق خلق خدا کی بات کرتا ہے، منہ زوروں کو اسی لیے کدورت ہے. یہ وطن فروش دوام جبر چاہتے ہیں، تو ہم وطنوں کے خوابوں کی مورت ہے. تجھ سے بغض و کینہ وہ رکھتا ہے، جو اپنے خیالوں میں بدصورت ہے. خدا تجھے عمر خضر عطا کرے، مثل پرچم پاک تو خوبصورت ہے. خدا تجھے عمر خضر عطا کرے، مثل پرچم پاک تو خوبصورت ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. پاکستان زندہ باد، 20 کروڑ عوام زندہ باد، اور آزادی مارچ زندہ باد.